محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پہلے تو بتا دوں کہ میرا گھر میں بیٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے میں یہاں آ گئی مال۔ میں نے کہا یہاں پہ تھوڑا سا دل بھی میرا لگ جائے گا اور میں وہ بھی کر لوں گی، ویڈیو بھی بنا لوں گی۔ تو یہ بڑا حساس موضوع ہے۔ کچھ کافی برس ہوئے ایک خاتون سے میری دوستی ہوئی تھی، وہ میرے پاس آنے لگی، بڑی اچھی معقول خاتون تھی۔ انہوں نے بتایا ان کے 2 پوتے ہیں اور بڑی اچھی سی بہو ہے۔ پھر بہو سے بھی ملاقات ہو گئی، دونوں ساس بہو دوستوں کی طرح رہتی تھیں، گھر کے سارے افراد دوستوں کی طرح رہتے تھے، بیٹا، باپ، ماں، بہو۔ پھر ایک دن پتہ چلا، انہوں نے بتایا ان کا پوتا بیمار ہے، 6 برس کا۔ تو میرا اخلاقی فرض تھا، میں اسے دیکھنے گئی تو پتہ چلا اسے ہاسپٹل لے گئے ہیں، گھر پہ نہیں تھے۔ جب واپس 1-2 دن بعد جب وہ آئیں تو پھر انہوں نے بتایا کہ اسے خون کی الٹیاں ہوئی ہیں 2 صبح میں۔ اب اسے لے گئے اور پھر اسے داخل کیا، پھر اس کے سارے ٹیسٹ ہوئے تو اس کو ڈائگنوز ہوا برین ٹیومر۔ اب بتائیے 6 برس کی جان ننھی سی، اور دل پہ لگا جیسے بجلی سی گر گئی، دل دماغ سے۔ دعا دی میں نے بچے کو، اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ پھر چند زیادہ نہیں، بس آپ چند ہفتے رکھ لیجیے، اور اس کے بعد وہ معصوم جان خون کی الٹیاں کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا۔ دل کو کتنی تکلیف پہنچی کہ میں بتا نہیں سکتی ہوں۔ کوئی خاص وجہ نہیں تھی کہ کوئی وجوہات ہوتی جس کی بنا پر 6 برس کا بچہ کتنا اپنے ماحول کا اثر لے گا۔ یقیناً وہ پیدائشی طور پہ اس کا وہ ہوگا جسے پتہ نہیں چل سکا ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ ڈیجیٹل ایج میں کتنی تیزی سے داخل ہوئی ہے دنیا، لیکن جتنی تیزی سے داخل ہوئی ہے ہماری دنیا میں، اس جدید دنیا میں، بیماریوں نے بھی اسی حساب سے نفوذ کیا ہے۔ کون سی ایسی بیماریاں نہیں ہیں جو کہ سننے میں نہیں آ رہی ہیں۔ کہیں پہ ڈائلسس ہے، کہیں پہ تھیلیسیمیا ہے، کہیں پہ اور کچھ ہے، ہارٹ پرابلمس ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ہم بڑے بے بس ہیں، بہت ہی کمزور ہیں، اور اپنے طور سے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ جہاں قدرت بولتی ہے وہاں انسان اتنا بے بس ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے پہ آئی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑا سکتا ہے۔ ہر چیز کے کازز ڈھونڈی جا رہی ہیں، جیسے السر ہے۔ السر نظر نہ آنے والا مرض ہے، کیونکہ اندر ہوتا ہے معدے کا السر، اور اس کی وجوہات کا پتہ چلا لیا گیا ہے کہ یہ مرچیں، مسالے جو ہوتے ہیں، یہ اندر جا کر کس طریقے سے ایسڈ بناتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں جسمانی اندرونی اعضاء کو، معدے کی پرت کو۔ تو جب معدے کے منہ پہ یہ جمع ہو جاتے ہیں تو پھر معدے کے منہ پہ السر ہو جاتا ہے، پھر ہر چیز نگلنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ بہت سی وجوہات ہیں۔ آج کل تو دیکھیے جنک فوڈ ہی کتنی زیادہ وہ ہے کہ ہر چیز باہر سے تلی ہوئی، نہ جانے کس اس میں تلی جاتی ہو، نہ جانے کس اس میں میٹھا بنایا جاتا ہو۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے طور سے تو کوشش کر سکتا ہے بندہ،
जितना हो सके, जिस कदर हो सके एहतियाती तदाबीर, लेकिन यहाँ कोई एहतियाती तदाबीर नहीं चल सकती है जहाँ पे खुदा की कुदरत सामने होती है। आप बता सकते हैं कि किसी शख्स ने अगर मिर्च मसाले खाएं तो उसके दिमाग में कैसे चले गए? नहीं, ये मिन जानिब परवरदिगार आलम एक आजमाइश होती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि दुआ तकदीर बदल देती है, तो हमें चाहिए कि हम दुआ का सहारा लें। बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिनका के ताल्लुक़ इंसान की खुराक से होता है। खाली मैदे का अल्सर नहीं, बड़ी आंत का भी कैंसर होता है। आपको शायद हैरानी हो कि जब मैं यहाँ आई तो 17 साल पहले तो घरों में एक एक किताबचा तकसीम किया गया और उसमें लिखा था कि बड़ी आंत के कैंसर से कैसे बचा जाए। तो मैंने इस चीज़ को कोई ख़ास नहीं लिया, क्योंकि अल्लाह के फज़ल करम से पाकिस्तान में तो ऐसा वो नहीं था। मैंने कहा शायद यहाँ पे किसी वजह से हो, लेकिन आने वाले चंद दिनों में मुझे एक सालगिरह पे पिज़्ज़ा हट की दावत में जाना पड़ा। सब गए तो मैं भी गई, मेरा भी बुलावा था, ख़ास तौर से था क्योंकि मैं पाकिस्तान से आई थी। आप यकीन कीजिए कि पिज़्ज़ा था, उसमें पनीर की चीज़ जिसे कहते हैं मोटी सी परत थी और उसके ऊपर वो थी यानी कुटी हुई मिर्चें जिसे यहाँ पे चिली फ्लेक्स कहते हैं, और साथ में टेबल पर चिली फ्लेक्स की शीशियाँ भी रखी थी और उसके साथ क्या रखा था, क्या चीज़ थी, कोका कोला थी, वो ब्लैक कलर की जो होती है। अब आप तसव्वुर कीजिए कि ऐसे खाने, बेहिसाब पनीर, बेहिसाब हर चीज़, उसमें कोई ठिकाना नहीं बेहतियाती का। तो अब आप बताइए कि कैंसर हो या और कोई बड़ी आंच का अल्सर हो या कैंसर हो, डेवलप होने के सारे चांसेस होते हैं ना। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने इन चीज़ों को अवॉइड करें, यानी पिज़्ज़ा वगैरह, क्योंकि ये हमारे लिए वो चीज़ें नहीं हैं। कभी कभार तो चलो चल जाता है, लेकिन आए दिन खाने का मतलब है अपनी सेहत के साथ शदीद दुश्मनी। देखिए मैंने शुरू किया था ब्रेन ट्यूमर से, मैं कहाँ आ गई। बहरहाल अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में शाद व आबाद रखे और हर मूज़ी बीमारी से बचाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।